کہ یوزلی ہم اپنی لائف میں اگر کوئی جاب کرتے ہیں تو 60 سال کی عمر میں ہم لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں یا ریٹائر کر دیا جاتا ہے. لیکن جو ہم نے ٹائم دیکھا ہوتا ہے وہ اپنی جاب اور پے کے لحاظ سے دیکھا ہوتا ہے. اتنے ٹائم میں ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ مہنگائی بڑھتی ہے. مہنگائی بڑھتی ہے، ہم نے پلان نہیں کیا ہوتا، ہم نے کوئی 60 ایئر تک ہی ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ماشاءاللہ سے 75-80 کو چھو جاتے ہیں. یہ جو 20 سال 15 سے 20 سال ہے اس کے لیے انہوں نے تیاری نہیں کی ہوتی، نہ جسمانی طور پہ نہ فائنینشیل لیول پہ انہوں نے کوئی ایسی تیاری کی ہوتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور ایک چیز اور دیکھیے، عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو خواتین ہیں وہ 7, 8 سے 10 سال زیادہ جیتے ہیں. تو آپ اگر جو جاب میں ہیں اپنے 60 سال تک ذہن میں رکھیے گا، اگلے 20 سال کی پلاننگ آپ نے اپنے لیے کرنی ہے. اور وائف کے جو 5, 7 یا 10 سال زیادہ ہیں، مطلب 30 سال بن گئے ٹوٹل. 20 آپ کے، آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ 80 تک جائیں گے. 20 سال کے لیے آپ نے اپنے لیے کیا جوڑ کے رکھا، پلس وائف کے اگلے 8 سے 10 سال جو کہ آپ سے زیادہ ہوں گے یا ہوتے ہیں عمومی طور پہ، وہ بیچاری پیچھے کیا کرے گی. تو اپنے آپ کو اگلے 30 سال کے لیے بھی تیار کیجئے. 60 کے بعد مطلب ہے ریٹائر مت ہوئیے. ہمیں بوڑھا ہونا نہیں آیا، سب کچھ سیکھا ہم نے، نہ سیکھی ہوشیاری. سچ ہے دنیا والوں کہ ہم ہیں اناڑی، ہم لوگ تیاری نہیں کرتے. یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے بچے چلو اب کمانے لگ گئے ہیں. یقین مانیے بچے جب آپ 80 کے ہوں گے تو بچے بھی تو 60 کے ہو گئے ہوں گے نا تقریباً، وہ بھی بوڑھے ہو رہے ہوں گے. ان کو اپنے بچوں کی چیلنجز درپیش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اور سب سے زیادہ سفر کون کرے گا؟ آپ اور آپ کی اہلیہ. اللہ کرے کہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہو، لیکن یہ ایک بڑی شفاف حقیقت ہے. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور ایک چیز میں اور کرنا چاہوں گا، کسی بھی صورت میں اپنا سب کچھ اپنی حیات میں بچوں کے نام مت لگا دیجئے. بہت بڑے خدا نہ خسارے میں ہو جائیں. جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کی خدمت بھی کریں گے، آپ کو علاج کے لیے بھی پھریں گے. لیکن جب آپ سب کچھ اتار کے ان کو دے دیں گے تو یقین جانے ہو سکتا ہے کوئی بہت ہی نیک صالح ہو جائے اولاد، لیکن وہ خود اتنی مشکل میں پھنس گئے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے آپ کے ساتھ کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے چیلنجز میں، ان کی یونیورسٹیوں میں ان کو باہر بھیجنے کے لیے یا کئی ایسے جتن کر رہے ہوں گے کہ جس طرح کے جتنوں میں آپ وہ بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو آپ کی اتنی بیماری میں آپ کی اس ضروریات کو وہ کیسے پورے کریں گے؟ تو آج سے یہ سوچے جو لوگ جاب میں ہیں انہوں نے اگلے 30 سال کی پلاننگ بھی کرنی ہے. ضروری ترین بات، بچوں کو سب کچھ مت دے دیجئے. ہاں، تھوڑے وقفوں میں تھوڑا کچھ دے کے، دانائی کی بات، وزڈم کی یہی ہے، تھوڑا ان کو دیتے رہیں، لیکن اپنے پاس پاور رکھیں. یہ نہیں کہ سارا اٹھا کے ان کو دے دیں. یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ آپ کے ہمسائے آ کے چپ کر کے آپ کی مدد کر رہے ہوں، جس میں آپ کی اولاد کی بھی بڑی رسوائی ہے، بدنامی ہے. لہٰذا اگلے 30 سال کی پلاننگ ذہن میں رکھنی ہے، اور یہ پلاننگ بڑے آپ کی زندگی بھر کام آئے گی. یہی سبق آپ نے اپنے بچوں کو دینا ہے، تاکہ جب وہ اپنے پوتوں کی طرف جا رہے ہوں تو ان کو بھی تنگی نہ ہو، ان کے بچوں کو بھی تنگی نہ ہو. ایسا ہی ہے نا؟ اس میں قصور آپ کی اولاد کا اتنا نہیں ہے، اس میں بے خبری میں تھوڑا سا آپ کا ہی قصور ہے. لہذا پوری پلاننگ کیجئے اور پیسے اپنے پاس ضرور رکھیے بچا کے. میرا خیال ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پہ سب لوگ ایگری کریں گے. تو فائنینشلی طور پہ آپ نے اپنے آپ کو ایسے پلان کرنا ہے، اور اپنی زندگی کے لیے یوگا سے آپ کو اس قدر رہنمائی ملے گی جس کی انتہا نہیں، کہ اگلے ریٹائرمنٹ کی ایج کے بعد جب لوگ اس سے بہت پہلے بے شمار علاج معالجے میں چلے گئے ہیں، آپ لوگ خوش قسمت ہیں، اللہ کی رحمت سے یہاں موجود ہیں. ڈیلی جو یوگا پہ آتے ہیں، میں گارنٹی کر سکتا ہوں جو ڈیلی لوگ آتے ہیں ان کی بہت ساری میڈیسنز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک گولی بھی نہیں کھا رہے،
जबकि उनके रिश्तेदारों में, उनके भाइयों में, दोस्तों में लोग बेइंतहा ज़ियतनाक महंगी अद्वियात और ज़ियतनाक भारी भरकम फीसें भर रहे हैं। तो यहाँ आके अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत से आपको शिफा मिलती है। तो जो प्लानिंग है आपकी अगले 30, 40, 50 साल की, उसमें आपकी ये प्लानिंग भी होनी चाहिए कि मैंने हर सूरज योग में जाना है, मैंने क्राइम अगेंस्ट विजडम नहीं करना, जो कि हमारे बदकिस्मती से बहुत ही फजूल किस्म के बेकार लोग जो अपने घरों में पड़े हुए हैं, जिन तक ये रोशनी पहुंची थी मगर वो अपने मेंटल लॉक के हाथों इंतहाई बेवकूफ़ बन रहे हैं। क्राइम अगेंस्ट विजडम, जिसकी उनको भयानक सज़ा भी मिल रही है। मेरा मकसद रिकॉर्ड कराने का ये था कि ये मेरी बातें उन तक भी पहुँचे, शायद उनमें से किसी एक पे असर कर गई तो शायद मेरे लिए और आपके लिए जो मोटिवेट करते रहते हैं रिहाई का और आसानियों का बंदोबस्त हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको जो है इन बातों को फिक्र करके उन पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।